آج کی ہماری گفتگو میں ایک مسلمان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے ان کا تذکرہ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وسماکم المسلمین۔ معزز صدق اللہ العظیم۔ سامعین محتشم، آج کی ہماری گفتگو میں ایک مسلمان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے ان کا تذکرہ ہوگا۔ مالک لا یزل ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان من، ایمان کے بعد سب سے افضل شے اسلام ہے، کہ جہاں آپ پریکٹیکل فیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک عمل سے اللہ رب العزت کا حکم جھلکتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اور اتباع جھلکتی ہے، آپ کا معاشرے میں کردار جھلکتا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور تعلق نظر آتا ہے۔ گویا اسلام یہ حقیقت میں ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہے، جس میں معاشرہ ایک کامیابی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المسلمین خیر، یا رسول اللہ مسلمان تو بے شمار ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مجھ سے ڈیفینیشن پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے مسلمانوں میں سب سے بہترین انسان کی بابت پوچھنا چاہتے ہو، اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے۔ جس شخص کے اندر اسلام آ جائے وہ سراپا رحمت ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اسلام جگہ پا لے وہ سراپا امن بن جاتا ہے، وہ سراپا سکون بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں معاشرے کی بہتری کے لیے آٹومیٹکلی وہ چیزیں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں جو معاشرے کو کامیابی کی راہ پہ لے کے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا،
اور ولا یسلم، اور اگر کبھی وہ کسی تنگی میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، دکھ یا تکلیف میں آ جائے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ ایمان والوں کی اور اسلام والوں کی علامت ہے۔ آپ اگر کسی بھائی کی تکلیف میں رات کو کال آئے اور آپ اپنا آرام تج کر کے اس کے کام کے لیے نکلیں تو یہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ آپ دن میں اپنے کام میں لگے ہیں، کال آ جاتی ہے کہ فلاں بھائی فلاں پریشانی میں ہے، آپ ساتھ چلیں، تو جو قدم آپ اس کی دل جوئی کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کے کام کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اپنا کام قربان کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کے اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے دوست کی اور عزیز کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو میرے عزیز اللہ نے اس پہ بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے۔ اب وہ انعام و اکرام کیا ہے یہ دیکھیے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے نکلتا ہے، اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلتا ہے، یا اپنے بھائی کی حاجت کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے، تو کان اللہ فی حاجتہ، جب اس کو ضرورت پڑے گی اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ چلے گا، اللہ اس بندے کے کام کرے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کا کام کرے، اور پھر فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو ہٹائے، دکھ کو ہٹائے، اور اس کی کوئی پریشانی ہو، اس کی پریشانی کا مداوع کرے، تو فرمایا کہ اللہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے اس بندے کے اوپر سے ہٹا دے گا سارے کے سارے دکھ اور تکلیف۔ فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، اللہ قیامت کی ہولناکیوں اور تکلیفوں سے اس بندے کو حفاظت میں لے لے گا۔ یہ بندے نے تکلیفیں اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کے اندر دور کی ہیں، اور اللہ نے قیامت کے دن کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ اور پھر فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کی، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا، تو سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ پتہ لگے کسی بندے کے عیب کا، جب تک وہ عیب ایک ایک بندے کے ساتھ ڈسکس نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت سے اپنے عیوب کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب ساری کائنات اللہ رب العزت کے سامنے ہوگی، اس وقت اگر اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے عیوب کو چھپانا چاہتے ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور پھر فرمایا آپ سارے میجورٹی احباب دکانداری سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس کے بارے میں حکم ہے وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، اگر کوئی مسلمان کوئی سودا کر دے، اس سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ کسی نے کوئی کسی کے ساتھ ڈیل کر لی تو 5-10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے زیادہ رکھ کے کسی کے ساتھ ڈیل نہ کرو۔ جو ڈیل ایک مسلمان کی ہو گئی بس اس ڈیل کو فائنل ہونے دو۔ آج ہمارے ہاں ہر دوسری طرف یہی والا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کے حامل شخص کی علامت یہ ہے کہ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی بیع یعنی تجارت پر، سودے پر اپنا سودا نہیں کرتا۔
ایک کا سودا ہو گیا، اس کو مکمل ہونے دیں۔ جب وہ سودا منسوخ ہو جائے پھر آپ اپنی بات کیجیے۔ لیکن اگر آپ کی وجہ سے سودا منسوخ ہوا تو آپ گناہ گار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کہ جس طرح بھائی بھائی کا دکھ سمجھتا ہے، بھائی بھائی کا درد محسوس کرتا ہے، اے اسلام کے حاملین آپ سب بھی اسی طرح ایک دوسرے کا دکھ اور درد محسوس کرو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ اس کو ذلیل کرتا ہے اور نہ وہ ذلیل ہونے دیتا ہے، ولا یحقر، اور نہ وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج سلسلہ کیا ہو گیا کہ مجلسوں میں بیٹھ کے ہم مسلمان بھائی کی تعظیم، اس کی توقیر کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ جس طرح یہ خانہ کعبہ مکرم ہے، عزت و شرف والا ہے، اسی طرح مسلمان کی جان اور اس کا مال عزت و حرمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ لا یظلمہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے، لیکن آگے والی دونوں باتوں میں ہم کسر بھی نہیں چھوڑتے۔ جہاں کہیں تھوڑا سا موقع ملے، لا یخذلہ، ذلیل نہیں کرتا مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو۔ اور ہم جہاں بیٹھیں گے، دو بندے بیٹھے، غیبت شروع ہو جائے گی، اس کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے تیسرے بندے کو مشق ستم بنا رہا ہے، تو جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا ہوگا۔ لوگوں کا تو مزاج بن گیا ہے، انہوں نے مذاق بنا لیا ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، اور یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسا چسکا ہے کہ اگر کسی کو لوگوں کے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل جائے تو بس ان کو مزہ ہی اس میں آتا ہے کہ روزانہ کا ایک نیا ٹاپک ہو، ایک نئی ڈسکشن ہو۔ اور دوسری تیسری چیز، ولا یحقر، کبھی اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر نہ ہونے دیں۔ جس طرح ہم اپنے خاندان کی بات کو کہتے ہیں یار کر دی گل ہے کارج رہن دو، اسی طرح مسلمان کی عزت کے بارے میں بھی یار بس اس ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کر دو، اس ٹاپک کو ختم کر دو۔ میرے سامنے کسی مسلمان بھائی کی حقارت نہیں ہونی چاہیے، میرے سامنے کسی مسلمان بھائی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اشارہ کر کے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ لوگوں پوچھتے ہو کہ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی نافرمانی سے آپ کو روک دے۔ آپ جب کسی مسلمان بھائی کی اہانت کی طرف چل رہے ہو تو آپ کا دل فوراً آپ کو اس عمل قبیح سے واپس لے آئے، آپ کو اس عمل قبیح سے روک دے، آپ کو اس برے فعل سے روک کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئے، یہی تقوی ہے۔ اور آگے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میں نے یہ جتنی احادیث پڑھی ہیں، ان سب احادیث میں سب سے پہلا لفظ وہ المسلم اخو المسلم ہے، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح بھائی بھائی کے دکھ اور تکلیف میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھی بنتا ہے، اے بندے ایک ایک
صاحب اسلام کے ساتھ آپ کا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ ایک ایک کا دکھ اور تکلیف وہ آپ کو دل سے محسوس ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لا یخونہ، ابھی اس حدیث میں جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا کہ لا یخونہ، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتا۔ اب خیانت کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا اور اللہ نہ کرے کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی تو یہ بھی خیانت ہے۔ کسی نے آپ کو بہت اچھا سمجھا اور آپ نے اس کے ذہن کے اندر بننے والا آپ کا جو ایک امیج تھا اس کو اگر خراب کر ڈالا اور اس کو ایک نئے رنگ کے اندر رنگ دیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہم نے سمجھا کہ خیانت فقط مالی خیانت ہوتی ہے، تو کردار کی خیانت سب سے بڑی خیانت۔ اگر کردار کی خیانت میں انسان پختہ ہو جائے تو وہ صاف اور اجلا بن جاتا ہے۔ اور ہمارے استاد مکرم جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے اپنی زندگی کو سفید کپڑے کی طرح رکھو کہ اس کے اوپر داغ آنے سے آپ ہر لمحہ بچتے رہتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ اگر کپڑے سفید ہو تو آپ کوشش کریں گے کہ کیچڑ والی جگہ پہ اور گند والی جگہ پہ نہ جائیں، کہ وہاں ہر لمحہ اور ہر آن یہ خطرہ رہتا ہے کہ اب چھینٹے اڑیں گے اور کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے کردار کو اجلا اور صاف رکھیں۔ فرمایا کہ لا یخونہ، وہ اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہیں کرتا، بلا یکذبہ، اور اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تو ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے، بیٹھے کہیں ہوتے ہیں مذاق مذاق میں بھی اور کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ایسے ہے ہی نہیں، بیٹھے گھر میں ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو خیال کرے گا وہ ایمان اور اسلام کی حقیقی کیفیات سے متصف ہو جائے گا۔ اور یہی بات پھر اس کے اندر اس حدیث میں تیسری بات بلا یخذلہ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کل المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی کچھ چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 عرضہ، اس کی عزت۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا سودا کرے، اس کی عزت کو اچھالے، یہ حرام ہے۔ ومالہ، اور کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کے مال کا نقصان کرے۔ ودمہ، اور اس کے خون بھی اسی طرح حرام ہے جیسے اس کی عزت اور مال حرام۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسی مقابلے میں اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ لے کے آئے ہیں عرضہ ومالہ، کہ جس طرح کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ ہے اسی طرح اس کی عزت کی پائمالی گناہ ہے، اسی طرح اس کے مال کا نقصان گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کی کامل صفات جن کا تذکرہ ہوا ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر ایمان اور اسلام کی حقیقی کیفیات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔